بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مجھے کافی دوستوں نے اور ویل وشرز نے عمران خان نیازی کی کل کی میاں والی کی تقریر کے حوالے سے اور پہلے ہزارہ میں بھی کہا کہ جی آپ پر جو وہ ذاتیات پر اترتے ہیں اور حملے کرتے ہیں اس کو آپ کو کم از کم ایک دفعہ ضرور اپنی پوزیشن یا اپنے ویوز کو کلیئر کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ عمران نیازی کی پرابلم ہے کہ وہ بہت ہی پرسنل ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے مالک ہیں، کینہ پرور ہیں، بغض بھرا ہوا ان میں، اور ان کو نواز شریف فوبیا کے بعد شہباز شریف فوبیا، اسحاق ڈار فوبیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان فوبیا، اور حتیٰ کہ محمود اچکزئی صاحب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سیاست میں کچھ اقدار ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، ان کو اس میں کوئی بلیو ان کا نہیں ہے، اور وہ اس سب کی دھجیاں اڑاتے ہیں ٹائم اینڈ اگین۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، چونکہ وہ کئی دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو میں ذرا آج کلیئر کر لوں کہ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کریں، وہ کوئی سول سرونٹ نہیں تھے، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھے جو 303 پاکستان کے بدترین رشوت خور لوگوں کو جس لسٹ کے ذریعے سروس سے فارغ کیا گیا تھا۔ وہ الحمدللہ اپنے کاروبار میں تھے اور سائیکلوں کا بالکل کاروبار تھا ان کا، لیکن 1947 کے بعد کون سے ارب پتی پاکستان میں یا کروڑ پتی پاکستان میں آئے تھے؟ ماں سوائے ان کے جو یا تو بیوروکریٹس سرکاری ملازمت میں تھے اور انگریز نے ان کو نوازا، یا وہ لوگ جو سامراج کے جانوروں کی مالش کرتے تھے اور ان کو پھر مربوں کے مربے ان کو زمین الاٹ کی گئی اور ان کو دی گئی۔ یہ دو کیٹیگریز کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ، کوئی بہت بڑا سرمایہ کار یا کوئی دولت مند کوئی فیملی اس وقت ریئر ہی تھی پاکستان میں۔ ویسے بھی 60 کی دہائی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب 60 کی دہائی تھی میں اسکول گوئنگ تھا اور پھر کالج گوئنگ تھا، 64 1964 سے 1966 گورنمنٹ کالج اور پھر یونیورسٹی آف پنجاب ہیوے کالج آف کامرس۔ تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جو ان کی جو پارٹنرشپ تھی، تو کبھی نیلا گنبد سے اگر ہم جاتے تھے، ان کے دو حصے تھے، ایک ان کا وہاں تھا، ایک شہر میں تھا ان کا بزنس۔ تو وہ زمانہ تھا جب کہ گورنر ہاؤس کے آگے کچھ نہ کچھ رات کو ٹریفک ہوتی تھی، نہ کوئی لوگ ہوتے تھے، سنسان بیابان علاقہ ہوتا تھا۔ یہ ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی قریباً آج سے 55 سال پرانی۔ تو اس وقت یہ پاکستان میں جو بزنس مین تھے وہ جہازوں کا کاروبار تو نہیں کرتے تھے، یا کاروں کے کاروبار اس طرح نہیں تھے جو آج ہیں۔ گنی چنی کاریں لاہور میں ہوتی تھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب نے مجھے، میرے بھائیوں کو ہر وہ آسائش اور ہر وہ فیسلٹی مہیا کی جو ایک الحمدللہ ایک متوسط گھرانے کو ملتی ہے۔ اور گورنمنٹ کالج میں 1964 سے 66 میں گنے چنے اسکوٹر ہوتے تھے ویسپا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان میں میرا بھی ایک اسکوٹر ہوتا تھا، والد صاحب کا دیا ہوا۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں بہترین تعلیم حاصل کروں، تو الحمدللہ انہوں نے اپنے وسائل کے ساتھ مجھے دنیا کی بہترین تعلیم دلوائی۔ والد صاحب کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ جب 60s میں وہ امپورٹ ریلے اور ایک ہرکولس، دو برانڈز ہوتے تھے جو باہر سے امپورٹ ہوتے تھے، جب وہ
ایوب خان کی حکومت میں کچھ ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے رستم سراب سائیکل فیکٹری لگانے کا فیصلہ کیا، تو وہ ان کے ذریعے، میں تو بہت اسکول گوئنگ تھا، مجھے اتنی سمجھ میں نہیں تھی، تو ان کے نزدیک وہ شاید امپورٹڈ سائیکلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کو اس گروپ کو جوائن نہیں کیا۔ وہ جو گروپ ہے ان کے ساتھی وہ اربوں پتی ہیں اور کچھ ان کی طرح دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی اولاد ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید رزق بخشے۔ تو اس کے بعد وہ نہیں انہوں نے جوائن کیا، تو سائیکلز کی امپورٹ ایوب خان کے زمانے میں پھر بین ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ انہوں نے کوئی اسکوٹر بھی امپورٹ کی جس کا میں ذکر کیا ابھی۔ تو یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ان کو فوت ہوئے ابھی 44 سال ہو چکے ہیں، 1975 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بزنس جب خراب ہوا اور امپورٹ بند ہوئی اور انہوں نے جوائن نہیں کیا اپنے دوستوں کے ساتھ رستم سراب سائیکل فیکٹری میں، تو انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے مجھے پڑھایا الحمدللہ۔ میں کوئی چیریٹی سپورٹس اسکالرشپ پہ آکسفورڈ جا کے میں نے 3rd ڈویژن نہیں لی، میں نے دنیا کی بہترین برٹش انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں مجھے میرے والد صاحب نے جوایا۔ میں نے ہیلے کالج پنجاب یونیورسٹی میں پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، مجھے گولڈ میڈلز ملے، وہ بہت خوش تھے، انہوں نے مجھے مزید پڑھائی کے لیے بھجوایا اور اپنے خرچے پر الحمدللہ مجھے انگلینڈ سے، میں بہت لکی تھا، ان کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی میرے ساتھ تھی، اور میں نے ون آف دی ینگسٹ یعنی عمر میں نے 24 سال کی عمر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر لی انگلینڈ سے۔ اور میں الحمدللہ انگلینڈ میں ایک برٹش ٹیکسٹائل گروپ کو جوائن کیا کوالیفائی کرنے کے بعد، اور الحمدللہ وہاں میں ڈائریکٹر فائنانس کے عہدے پہ پہنچا 1975 میں، جب میرے اسٹے کے اوپر تمام کنڈیشن جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ میرا وہ حق تھا کہ میں اگر چاہوں تو برٹش نیشنلٹی لے لوں، لیکن بطور ڈائریکٹر فائنانس میں نے وہ نیشنلٹی نہیں لی، آج تک نہیں لی، اور مجھے اپنے پاکستان کے پاسپورٹ پہ فخر تھا۔ واپس والد صاحب کی طرف چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو گری کے رحمت کریں۔ میری اور جو ٹریننگ ہے، اکثریت کی یہ ٹریننگ ہے کہ بزرگوں تک معاملات کو نہیں لے کے جاتے، جو بزرگ فوت ہو جائیں ان کو تو بالکل کسی بحث مباحثے میں نہیں لاتے، لیکن نیازی صاحب کا ایک پٹ یہی جملہ ہے اور یہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں نہ تو اپنے والد محترم کا مقابلہ ان کے والد صاحب سے کروں گا، نہ میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کا ان کے گرینڈ پیرنٹس سے مقابلہ کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ میری آپ سے لڑائی تو لو ہیٹ کا ریلیشن شپ آج سے نہیں ہے، آلموسٹ پچھلی 3 دہائیوں سے چل رہا ہے۔ جہاں اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے راستے کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ میں نے آپ کو ڈونیشنز دیں۔ 1993 میں لاہور چیمبر کا صدر تھا، آپ میرے پاس آئے، میں نے ذاتی آپ کو ڈونیشنز اس وقت دیں، دوستوں سے ڈونیشنز لے کے دی۔ آپ میرے ذاتی دفتر میں آتے تھے گلبرگ میں ایم عالم روڈ پر 1993 میں، عارف نظامی صاحب کے بردر ان لا عظمت اشرف آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ بخشے ان کو فوت ہو چکے ہیں، اس وقت بھی الحمدللہ اللہ کی خاطر آپ کو مدد کی، وہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر آپ میرے بچوں سے، جن کو آپ نے بے پناہ تنقید کا نشانہ ٹائم اینڈ اگین بنایا، ان سے آپ ڈونیشنز لیتے رہے، اس کی رسیدیں موجود ہیں، لاکھوں روپے کی ڈونیشنز آپ لیتے رہے اس زمانے میں، وہ بھی اگین آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن جب ایک پاکستان کی معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم نے آپ کے شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں یہ ڈسکلوز کیا کہ آپ نے ڈونیشنز کے پیسے جو ہیں اس سے جوا کھیلا، اس سے بی وی آئی کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی جو ڈوب گئی، اور پھر آپ نے نئی ڈونیشن لے کے اس کو معاملے کو رفع دفع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ پٹیشن آپ کی سپریم کورٹ تک گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
الحمدللہ میں آپ کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہے. آپ پہ تو اتنی جرت نہیں ہے کہ 1993 میں جب آپ نے فارمل میٹنگ کے بعد انفارمل کافی کے اوپر بہت ہی ناشائستہ الفاظ استعمال کیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، اور اس وقت لاہور کی جو میرے کولیگز تھے اور ممبرز تھے، بڑے بڑے انڈسٹریسٹ، میں صدر تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تمام گواہ ہیں، تو آپ کی انفارچونیٹلی وہ خبر چھپ گئی. اور وہ خبر اس وقت جو دینے والے تھے وہ آج کے ماشاءاللہ حامد میر صاحب ہیں، ان کو وہ تمام واقعہ یاد ہے. آپ نے بھرپور منتیں کی میری کہ میں عظمت اشرف کو منسوب کر دوں، لیکن میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر آپ میں جرت نہیں تھی تو آپ کے الفاظ نہیں کرنے چاہیے تھے ان کے خلاف، اور ویسے بھی آپ کی ان کی عدم موجودگی میں آپ کو الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اور اس وقت آپ کے الفاظ کیا تھے؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو زمین دی، میاں نواز شریف نے آپ کو فائنینشیل شوکت خانم کے لیے امداد دی اور آپ ہماری پارٹی جوائن کریں. میں 1993 کی آپ کو یاد دلا رہا ہوں. لاہور چیمبر آف کامرس، موسٹلی لوگ ابھی الحمدللہ جو میرے ساتھی اور صدور تھے اس وقت، ماضی کے صدور، وہ زندہ ہے. اور آپ نے کہا کہ میرے باپ کی توبہ میں اگر سیاست میں کبھی آؤں، اور وہ تمام کے تمام اگلے 4 دن کی کارروائی پاکستان کے اخباروں میں چھپی اور آپ نے کوئی آپ کو شرمندگی نہیں ہوئی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کو والدین کو تو اس میں سے نکال دیں، ہم آپس میں آ جائیں. تو میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے آپ کی طرح اربوں روپے کی زمینیں والد صاحب سے انہیرٹ کر کے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. میرا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. میرا ایک ایک پیسہ جو ہے، چاہے وہ میں نے ڈونیشنز دی ہوں، چاہے وہ میں نے اپنی ارننگز ہوں، وہ تمام ڈاکومنٹڈ ہے. میں الحمدللہ 1976 میں جب ڈائریکٹر فائنانس میں نے ریزائن کیا تو مجھے لیبین گورنمنٹ نے اس وقت ہائر کیا، اور میں نے وہاں جو قریباً 2 سال گزارے اس میں نے ان کا انگلش سیکٹر کا آڈٹ سسٹم 5 لوگوں کے ساتھ مل کے سیٹ اپ کیا. اور دنیا کی سب سے بڑی جو آئل کمپنیز تھی، آکسیڈنٹل، موبل، میراتھن، ایسو، اس کا مجھے آڈٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور مجھے وہ تجربہ ملا. میں پاکستان آیا. پاکستان میں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں میری پارٹنرشپ ہوئی. میں 3 سال وہاں رہا. اس کے بعد مجھے ایک کمپنی نے ہائر کیا ایز فائنینشیل ایڈوائزر، جن کا لیبیا جہاں میں رہ چکا تھا، ایران، عراق، سعودی عربیہ اور پاکستان میں بزنس تھا. اور میں 8 سال وہ فائنینشیل ایڈوائزر رہا. اس کے بعد میں نے نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے چیف ایگزیکٹو شپ لی، اور اسی حوالے سے میں عظمت اشرف صاحب کو جانتا تھا کیونکہ وہ بھی ایک نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ہیڈ تھے اور میں بھی چیف ایگزیکٹو تھا. تو ناجی صاحب، آپ نے جو ابھی میں نے خبریں پڑھی ہیں، میں نے تو خبر نہیں تھی، نہ میں نے کبھی گوارا کیا 5 سال میں کہ میں ذاتی طور کے اوپر آپ کے ٹیکس ریکارڈ دیکھوں، تو میں مناسب نہیں سمجھتا ذاتی حملے کرنے اور ذاتی انفارمیشن سیکھ کرنے. لیکن جو میں نے میڈیا میں پڑھا کہ آپ نے 37 سال میں 47 لاکھ روپے ٹیکس دیا. میں نے آپ سے 7 گنا 700% آپ سے زیادہ ٹیکس ادا کیا اسی پیریڈ میں. ہاؤ کم کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ مجھ سے 700% زیادہ ہیں؟ آپ اس کا حساب دیں. یہ میں نہیں، یہ پبلک انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں. تو آئیں آپ بھی اپنا تمام ریکارڈ جو ہے کسی انٹرنیشنل فرم کو دے دیں. میں بھی اپنا ریکارڈ دے دیتا ہوں، کیونکہ نہ میرے بچوں کے پاس وہ سلائی مشینیں ہیں جس سے ڈالر جنریٹ ہوتے ہیں اور ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز بنتی ہیں. الحمدللہ جو میں نے اپنے بچوں کو گفٹ کیا یا میں نے لون دیا ایز اے پروفیشنل، جب میں 6 سال ٹیکس نان ریزیڈنٹ تھا پاکستان میں 2002 سے 2008، وہ میرا ایک ایک چیز میں نے ڈکلیئر کی، ایک ایک پیسہ ڈکلیئر کیا. جب قرض ہنسنا واپس لیا، وہ میں نے پراپر بینکنگ چینل کے ذریعے اس کو ریسیو کیا. آپ کا کیا کانفیڈنس ہے پاکستان کی اکانومی پہ؟ آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آج بھی آپ کے فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، جبکہ آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے، آپ کی کوئی آمدنی نہیں ہے. آپ کے کہاں یہ یوروز، پاؤنڈ اسٹرلنگ، ڈالر اکاؤنٹ آج بھی آپ کے ذاتی اسٹیٹمنٹ ایسٹس میں پبلش ہو رہے ہیں میڈیا میں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ
جو ہے وہ میرے ساتھ 100 دفعہ مقابلہ کرے. اور میں, اگر آپ کو اتنا خوف نہیں ہے, نہیں صاحب آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پہلے 100 دن مانگے, پھر آپ نے 6 مہینے مانگے, ہم نے اس کو صبر سے لیا. آپ نے بہتان اور جھوٹ کا یعنی ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا, کنٹینر سے لے کے قرضے قرضے قرضے. کتنے آپ کے کمیشن کی اب رپورٹ, وہ کہتی ہے ہر قرضہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں آیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ اب پرائم منسٹر کے دفتر میں کو آپ جو قرضہ لیتے ہیں آپ کے دفتر میں آتا ہے, یا کیوب بلاک میں فائنانس منسٹری میں آتا ہے, اسٹیٹ بینک میں آتا ہے, اکاؤنٹ نمبر 1 میں آتا ہے, اس نے واپس جانا ہوتا ہے جب بھی اس کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے. تو آپ بہتان اعظم ہیں. آپ کو ایک چیز کی ایکسپرٹیز ہے, 35 ہلکے آپ نے وہ تماشا لگائے رکھا 4 سال. پاکستان مزید ترقی کرتا, پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا جہاں پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ تھی کہ پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا ہے, اور اٹلی اور کینیڈا کی معیشتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. آپ اور چند وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیلا, وہ ایک قیمت ایک دن ادا کریں گے. یہ ایک ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا تھا. اس کے ساتھ جس نے غداری کی اس کا انجام بھیانک ہوا. جو کریکٹرز تھے ایسٹ پاکستان بنانے والے, کبھی غور کریں نیازی صاحب, آپ کو پتہ چلے گا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے. اور آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کچھ چند لوگوں نے جو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی, میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ تمام اپنی قیمت ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے قیمت لیں گے. اس ملک کے عوام کی آپ نے جینا حرام کر دیا ہے, اس کی ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اس ملک کی خارجہ پالیسی کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل چارج شیٹ کریٹ کر دی ہے. اسامہ بن لادن ISI کو معلوم تھا اور اس نے اس کو پروٹیکشن دی تھی. طالبان ہم نے کریٹ کیے, ایران پہ حملے ہماری سرزمین سے جاگے ہوتے ہیں. آپ کو کچھ خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیے 14 مہینے میں؟ مجھے تو افسوس اور حیرانگی ہے آپ کے سپورٹرز کے اوپر. آج تو آپ کے ووٹر جو تھے کروڑوں میں, جو 1 کروڑ کچھ لاکھ تھے, وہ آج جھولیاں اٹھا کے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں. ذرا مارکیٹ میں جا کے اور گلیوں میں سڑکوں میں جا کے دیکھیں. نائی صاحب, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق حلال کی روزی کمانے ہمیشہ دی ہے, اور کو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سند نہیں دے دی کہ رزق آپ نے بانٹنا ہے. یہ جو دنیا کے جو بہت بڑے ارب پتی ہیں, 400 دنیا کے جو لوگ ہیں, اس کو دنیا کی 80% دولت ہے, وہ آپ کے سرٹیفکیٹ سے نہیں ملی, وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قرآن حکیم میں کہتے ہیں جس کو چاہوں میں رزق ادا کر دیتا ہوں, جتنا چاہوں رزق ادا کرتا ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ میرا ایک چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے, اور میرے خلاف ایک جھوٹا بہتان کہ میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. اتنا تو پوچھ لو اپنے چیئرمین FBR سے کہ میری 20 سال کی ریٹرن واقعی مسنگ ہے, تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو مسٹر نیازی. تو میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں. میری صحت انشاءاللہ جب ٹھیک ہوگی, میرا سروائیکل ایشو ٹھیک ہوگا, تو میں یہ کیس اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا پوری قوم کو کہ کیا فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ہمارے ساتھ, اور آپ کو کیسے فراڈولنٹ طریقے کے ساتھ ایک ڈرٹیسٹ رگڈ الیکشن کے ذریعے پاکستان پہ امپوز کیا گیا, اور ابھی تک آپ کو سہارا دیے ہوئے ہیں. ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ 14 مہینے میں کیا ظلم کر چکے ہیں. آپ 300% آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں, دوائیوں کی, روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کی, کھانے پینے کی چیزوں کی. پھر بھی آپ کا ایڈوائزر کہتا ہے کہ 17 روپے کلو ٹماٹر ہے اور وہ 300 روپے ہے. پھر بھی آپ کی اپنا اسپیشل اسسٹنٹ کہتی ہے کہ 5 روپے کلو مٹر ہے. خدا کا خوف کریں. ہم نے تو 15% دوائیوں کی قیمتیں بڑھی تھی, اس کو 72 گھنٹے میں ECC کی میٹنگ کال کر کے اس نوٹیفکیشن کو واپس کروایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہوں. آپ تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ نے جب 6 مہینے گزرے اور میں نے آپ کے جھوٹ کا جو پلندہ تھا اس کو میڈیا میں نے بتانا شروع کیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی خان نیازی کا جھوٹ ہے, تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے. آپ نے چھٹے پروگرام ایئر ہو رہا تھا غریدہ فاروقی صاحب کے ساتھ, تو آپ نے 7ویں منٹ پہ اس پروگرام کو بند کروایا, آف ایئر کروایا. اس کے بعد آپ نے پیمرا کے ذریعے میرے اوپر بین لگوایا کیونکہ آپ سچ کا سامنا نہیں کر سکے. تو یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے, بھاگ جانا, ڈر جانا. وہ ججوں کی بحالی کی موومنٹ ہو, میاں نواز شریف اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہوں اور آپ 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کے ایک SHO کے نوٹس پہ پنڈی سے بھاگ جائیں, یہ آپ کی اصلیت ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بزرگوں کو اور بچوں کو اگر بیچ میں نہ لائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور میں آپ کے ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیمرا کو اجازت دیں، آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیں، آپ کو جو افلاطون ہیں جتنے ہیں ان کو لے آئیں، میں اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یو ہیو روئنڈ پاکستان اکانومی۔ آپ نے پاکستانیوں کی 22 کروڑ عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ نے پاکستان میں وہ معیشت کی تباہی کی ہے کہ جو 71 سال میں نہیں ہوئی۔ آپ کہتے تھے قرضے میں 10,000 ارب واپس کروں گا، خدا کا خوف کریں۔ آپ نے تو ایک سال میں 7,600 کے قرضے بڑھائے ہیں، مسلم لیگ نون نے 5 سال میں 9,200 کے بڑھائے تھے، لیکن پاکستان کو بہت کچھ دیا تھا۔ 11,000 بجلی کے دیے منصوبے، 3600 میگا واٹ LNG اس میں شامل تھے۔ ہم نے 2500 کلومیٹر کے ہائی وے موٹر ویز دیے، لاہور ٹو کراچی موٹر وے دیا، کئی ہزاروں منصوبے ترقی کے دیے۔ آپ تو کہتے تھے میں 10,000 قرضہ واپس کروں گا، اور آپ نے آتے ہی پہلے سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ 71 سال کا آپ نے جو ہے قرضہ، اس کا قریباً 30% قرضہ ایک سال میں بڑھا دیا۔ اور آپ نے انٹرنیشنل پروجیکشن، آپ کو معلوم ہوگی کہ جو آپ کی ٹیم نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو دی ہے کہ ہم اس قرضے کو 19,300 ارب بڑھائیں گے 5 سال میں۔ مسلم لیگ نون 9,200، آپ کی اپنی ٹیم نے لکھ کے پروجیکشن دی، اگر نہیں ہے تو منگوا کے دیکھیں کہ نہیں صاحب 19,300 ارب قرضے آپ اس قوم کے اوپر مزید مسلط کریں گے، تو آپ کا اپنا کال فیل، آپ کا یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا ہوش سے کام لیں اور آپ ذاتیات پہ نہ آئیں، اور آپ پیمرا کو اوپن کریں، اپنے جتنے افلاطون لائیں، میں لائیو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ آپ نے جو پاکستان کی تباہی کی ہے وہ 71 سال میں کسی حکومت نے نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، اور اگر آپ کی ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی جان آپ سے چھڑائیں، اس 22 کروڑ عوام پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں، تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ معصوم لوگ جو ہیں وہ آگے جا سکیں، ان کا کوئی مستقبل ہو۔ آپ نے ایک نیوکلیر پاور جو اکنامکلی ساورن ہونے جا رہا تھا، جو G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا، جو کہ آئی ٹو آئی پھر سب سے بات کرنے کے لیے مسلم امہ کی لیڈ کرنے کی قابلیت رکھتا، آپ نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا گھنانا کھیل کھیلا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے کہا کہ اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اور آپ ایک صحیح کام کریں۔ بہت شکریہ۔